معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج میرا ٹاپک تھوڑا دلچسپ ہے، آف انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کلین شیو کا فیشن نہیں رہا، تو جینٹس زیادہ تر بیئرڈ اور موسٹیچز رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ بیئرڈ یعنی داڑھی اور مونچھیں بھرپور ہیں تو وہ تو بہت خوش ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی حضرات ہیں، نوجوان ہیں، جن کی بیئرڈ اور موسٹیچز بہت باریک اور ہلکی آتی ہیں، اور یہ کنڈل شنڈل نہیں پڑتے ان میں، اور بیئرڈ بھی پیچی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا پریشان رہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بیئرڈ کا اور موسٹیچز کا راز کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں یہ بیئرڈ اور موسٹیچز رکھنا، کیونکہ ان کے نیچرلی بال کالے ہوتے ہیں، لیکن جب مڈل ایج کے یا جو لوگ 40 کراس کر جاتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو پھر اس میں آ جاتے ہیں وائٹ بال آ جاتے ہیں، تو وہ انکل کی لک دیتے ہیں۔ تو پھر جب ان کو انکل کہتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ابھی سے انکل کہنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ بھرپور بیئرڈ اور اچھی موسٹیچز مینٹین کر لیں گے۔ یہ جو کلر کا ہوتا ہے یہ آپ کا وراثت میں ملتا ہے، کہ اگر والدین کے بال جلدی سفید ہو گئے تو آپ کے بھی جلدی ہوں گے، اور اگر ان کے دیر سے ہوئے تو آپ کے بھی دیر سے ہوں گے، لیکن کچھ احتیاطی تدابیر ہے جن کو آپ کر کے دیر تک بال اپنے کالے رکھ سکتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے جو سر کے بال ہیں وہ ابھی تک اوریجنل کالے ہیں، میں ان پہ ڈائی نہیں یوز کرتا۔ البتہ بیئرڈ میں اور کلموں میں تھوڑے تھوڑے سفید آ گئے تو میں کلر کر لیتا ہوں، اور اس میں آپ کو یہ ایڈوائز ہے کہ اچھی کمپنی کا کلر یوز کریں، وہ نہ کریں جو آپ کی سکن کو بھی ساتھ کر دے۔ آج کل تو آئے ہوئے شیمپو آئے ہوئے ہیں، کلر آئے ہوئے ہیں جو خالی بالوں کو کرتے ہیں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں کہ آپ نے گھنی داڑھی اور گھنی بیئرڈ کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ عرصہ بار بار شیو کریں۔ جب آپ بار بار شیو کریں گے تو آپ کے جو یہ نوجوانوں کے لیے ہیں تو ان کے یہ بال سخت ہو جائیں گے، اور پھر وہ آئیں گے، گھنے آئیں گے اور صحیح آئیں گے۔ اچھا، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیر تک کالے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں بال؟ تو میں نے پہلے کہتی یہ تو وراثت میں ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ احتیاطاً کر کے بالوں کو دیر تک کالے رکھ سکتے ہیں، کہ سب سے پہلے تو ڈپریشن سے بچیں۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈپریشن سے بچنا ہمیشہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پریشانی آ جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں شریک یاد کا کوآپریٹیو اور ہیلپ فل ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں اس لیے اکثر اپنے لوگ میں کہتا ہوں کہ شادی اس عورت سے کریں جو آپ سے محبت کرتی ہو، نہ کہ اس سے کریں جس کے پیچھے آپ خوار ہو رہے ہیں۔ تو بیوی کا آپ کو سکون دینا بڑا ضروری ہے، تو بال بھی کافی عرصے تک پھر ٹک جاتے ہیں اور کالے بھی رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہ بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نا بالوں میں ہفتے میں ایک دفعہ آئلنگ ضرور کریں، اور میں کوئی بڑے مہنگے تیل نہیں بتاؤں گا، سمپل سرسوں کا خالص تیل لیں، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بالوں کو بھی لگائیں، داڑھی کو بھی لگائیں، اور موسٹیچز کو بھی لگائیں، اور اس کے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ اچھا، ابھی بعض لوگوں کی نا داڑھی آتی ہی نہیں تو نوجوان اگر آتی بھی ہے تو بہت ہی پیچی ہوتی ہے، کہ کوئی ایک بال ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، یعنی تھوڑی سی ہوتی ہے، تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں کہ، اور ابھی ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھنی بھی ہے، مونچھیں بھی رکھنی ہیں، تو وہ پھر پریشان رہتے ہیں۔ تو میری ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ
یہ آپ کے نا سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں جو شو کرتے ہیں کہ آپ میں مردانہ ہارمونز کتنے ہیں. تو مردوں کا تو وہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہے، آپ اس کا ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیں کہ اگر وہ آپ کا بہت لو پرسنٹیج میں آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو اس ہارمون کی کمی کو پورا کریں. اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے یہ ہارمونز کی کمی کو پورا کیا ہے، تو ان کی پھر بہت داڑھی بھی آئی ہے اور موسٹیچز بھی آ گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا ہیلتھ ٹپس زیادہ دیا کریں، کہ آپ بتائیں کہ وزن کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور آپ نے ینگ لک کیسے دینی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر مجھے دیکھیں تو میں نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں، اور میں 60 کراس کر چکا ہوں. تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے یہ سارا کیسے مینٹین کیا ہوا ہے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں نے تو کوئی اسپیشل ایفرٹ نہیں کی، لیکن میں نے ہمیشہ بہت سمپل اور ڈسپلنڈ لائف گزاری ہے کہ میں رات کی نیند پوری لیتا ہوں. کم سے کم 8 گھنٹے کی آپ کو نیند لینی چاہیے رات کی. اور جو ڈائٹ میں ہے وہ بیلنس ڈائٹ لیں. اس میں آپ کے کاربوہائیڈریٹ ہونے چاہیے، پروٹین کا زیادہ پورشن ہونا چاہیے، وٹامنس ہونے چاہیے، اور منرلز ہونے چاہیے، اور پانی بڑنس پئیں، پانی بہت زیادہ پئیں تاکہ آپ کی اسکن فلش کرتی رہے اور گلو کرتی رہے اور فالتو مادے پسینے کے ذریعے نکلتے رہیں. اور پھر آپ نے نٹس ضرور کھانے ہیں، خاص طور پہ جب آپ مڈل ایج کراس کر لیتے ہیں تو آپ یہ کھائیں: بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ، کھجور بہت ضروری ہے. پھر آج کل کدو کے بیج کافی افیکٹو ہیں، یہ فل آف وٹامن ای ہیں اور ان میں زنک بہت زیادہ ہے جو آپ کے مردانہ ہارمونز کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ایک مٹھی بھر کے کھائیں، یہ سارے مکس کر لیں، وہ جیسے کھچڑی ملا کرتی ہے نا، اس کی ساری مکس کر کے کھائیں. اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ آپ فریش فروٹس کھائیں، لیکن ایک ہی کھائیں آپ، بہت زیادہ نہیں. پھر فریش ویجیٹیبل کا سیلڈ باؤل بھر کے کھائیں، اور روٹی ایک ہی کھائیں بس. پورے دن میں ایک روٹی بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ روٹیاں توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ نان بھی بہت کھا جاتے ہیں. تو یہ 6-7 چمچ کے برابر ہوتا ہے. پھر کولڈ ڈرنکس نہیں آپ نے پینی، کولڈ ڈرنکس میں بھی 7-8 چمچ کے برابر چینی ہوتی ہے. اور چینی تو آپ چھوڑ ہی دیں، کیونکہ جب آپ شوگر لیں گے تو آپ کا جو نا اس کو برن کرنے کے لیے انسولین جسم پیدا کرے گا، اور انسولین کی زیادتی ہوگی تو پھر آپ کی جو ساری شوگر کو برن نہیں وہ کر پائے گی، تو وہ پھر آپ کی ادھر پیٹ پہ جمع ہوگی. اور جب پیٹ کے اوپر آپ کے چربی آ جاتی ہے تو ایک تو آپ دیکھنے میں بہت اگلی لگتے ہیں، اور دوسرا یہ آپ کے جو ہے نا ہر قسم کی پرفارمنس، آپ کی فزیکل پرفارمنس جو آپ کرتے ہیں اس میں یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہوتی ہے، اور آپ کی بہت ساری بیماریاں پھر اس سے شروع ہو جاتی ہیں. کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور یہ سارے مسئلے پھر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے. اور جب آپ ینگ ہیں تو آپ دوڑ لگائیں، اور اس کے علاوہ واک کریں. جب تھوڑی ایج بڑھ جائے تو پھر کمفرٹیبل شوز پہن کے، تاکہ آپ کے نی جوائنٹ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، آپ واک کریں. اور پھر آپ نے باڈی بلڈنگ کی ایکسرسائز کرنی ہے. میں یہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچیں کہ اب ہم بوڑھے والے کی باڈی بلڈنگ کر دی پی نہیں، کیونکہ جو مسل لاس ہوتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے. آپ میں اگر کیلشیم کی کمی ہے یا وٹامنس کی کمی ہے تو آپ فوڈ سپلیمنٹ لے لیتے ہیں، فوڈ لے لیتے ہیں. آپ پالک کھائیں، کلیجی کھائیں، آپ کے آئرن پورا ہو جائے گا. دودھ پئیں، کیلشیم کے لیں ٹیبلٹس، آپ کی کیلشیم پوری ہو جائے گی. لیکن جب مسل ایک دفعہ کمزور ہو جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں آتے. تو آپ نے اپنی مسل مینٹین رکھنے، آپ نے اپنی باڈی بلڈنگ کی ایکسرسائز کرتے رہنا ہے. اور اس کے لیے بہت آپ کو کوئی بڑے مہنگے جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ سمپل جائیں، ایک بینچ پریس خریدیں، بینچ لے لیں، اور ایک باربل وائر لے لیں، ساتھ اس کے پلیٹس لیں، اور ڈمپل لیں، اور ڈمپل فلیکسیبل لیں کہ اس میں کم زیادہ ویٹ کر سکیں. تو آپ کا یہ چھوٹا سا جم بن جائے گا.
آپ اس کے اوپر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کے بعد لمبی واک کریں، اور ہاں کھانے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کوئی سے 2 کھانوں کے درمیان آپ نے 16 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے۔ مثلا اگر آپ نے رات کو 6 بجے کھانا کھایا تو 6 سے 6 12، اور 6 اور 10 بجے پھر آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اور ناشتے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے آپ یہ نہاری پائے وغیرہ کھائیں، لیکن روزانہ آپ کا ناشتہ سمپل ہونا چاہیے۔ آپ بوائلڈ ایگ لیں یا آملیٹ لیں، اور اس میں آملیٹ میں گھی کی مقدار کم، اور پریفریبلی آپ خالص گھی یوز کریں، کیونکہ ابھی وہ کنسیپٹ آ گیا ہوا ہے کہ یہ اتنا ڈینجرس نہیں جتنا آپ کو ڈرایا گیا تھا۔ خالص گھی لیں یا پھر سرسوں کا تیل یوز کر لیں، لیکن اس کی اسمیل بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر خالص ہو تو اگر آپ کی وائف ایکسپرٹ ہے تو اس کو ایسے بنے گی کہ آپ کو نہیں فیل ہوگا، یا پھر وہ آپ لیں کنولا آئل لے لیں یا یہ اولیو آئل، لیکن یہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آرٹیفیشل بناسپتی گھی مل رہے ہیں یا آئل مل رہے ہیں، ان کو نہ آپ یوز کریں، یہ اتنے بھی مہنگے ہوں لیکن فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو یہ ہیں بیسک ہیلتھ کے ٹپس، اگر آپ اس کو، اور اپنے پاس ایک ویئنگ مشین رکھیں۔ میری عادت ہے میں تو روزانہ وزن کرتا ہوں، اگر کس دن بھی میرا 1 kg 2 kg بڑا ہو تو پھر میں ڈائٹنگ کر کے اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں، میرا زیادہ سے زیادہ 5 kg بڑھتا ہے، تو اس کے بعد میں اس کو واپس لے آتا ہوں نیچے۔ تو یہ وہ سارے ہیلتھ ٹپس ہیں جو آپ لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کا ذہنی طور پہ سکون ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے رابطہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے دعا مانگیں، سجدے میں پڑھ کے دعا مانگیں، اور آپ ایسا فیل کریں جیسے آپ اللہ میاں کے حضور پیش ہیں اور آپ کے وہ اللہ میاں سامنے ہیں، اور ان سے وہ کہتے ہیں جب ان سے مانگیں تو کھل کے مانگیں، اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اس اللہ کی اوقات کے مطابق۔ دیکھیں وہ اتنا بڑا کہکشائیں زمین آسمان، ہماری زمین تو ایک ادنا سا ذرہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ذرہ ذات بین نشان ہے، تو اس میں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا، تو اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگیں، کھل کے مانگیں، وہ آپ کی سنے گا۔ اور دوسرا یہ کہ معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ جب آپ کا دل صاف ہوگا تو آپ اپنے ذہنی بوجھ سے آزاد ہو جائیں گے، اور موو فارورڈ کریں، کیونکہ اللہ بھی تو معاف کر دیتے نا، تو ہمیں بھی در کرنا چاہیے، بلائی کے کام کریں، ویلفیئر کریں، لوگوں کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، تو وہ جب اچھے کام کرتے ہیں، اچھے ڈیڈز آپ کے چہرے پہ آتے ہیں، آپ پھر پرسکون رہتے ہیں اور دیر تک جوان رہتے ہیں۔ امید ہے میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنی قیمتی مشورے دیجیے، کمنٹس لکھیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔